السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، میرے دینی بھائیوں، آج گفتگو ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انسان کی تربیت اور تعلیم کے لیے بہترین موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ ایک عالم دین، ایک داعی کے لیے فرصت، عظیم فرصت ہے کہ لوگوں کو تعلیم و تربیت لوگوں کو دیں کہ اسلام کی نصوص کو، اللہ کے حکم کو بغیر اعتراض کے، بغیر قیل قال کے اس کو قبول کریں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں کہا ہے کہ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ سو قسم ہے تیری پروردگار کی، قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان میں سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کسی بھی اختلافات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے۔ اختلاف تو بہت بڑی بات، بلکہ دل میں بھی ذرہ سا بھی کوئی چیز احساس نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ اگر ذرا سے بھی تکلیف دل میں کچھ بھی محسوس ہوگی تو وہ بھی شریعت کے خلاف ہے اور اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اسے بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان، لیکن صرف اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ بڑی بات ضروری ہے کہ ہم تمام نصوص، جو شریعت کا نصوص ہے، اس کو جانیں، سیکھیں اور اس پہ کسی طرح کا اعتراض یا کسی بھی شریعت اور نصوص پر کو عقل پر مت تولے، عقل پر اس کو ترجیح مت دیں۔ ہم لوگ نصوص پر ترجیح دیتے ہیں عقل کو، جو غیر شرعی ہے، صحیح نہیں۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے، فرصت ہے اس مہینے میں کہ ہم تربیت النفس کو، اپنے نفس کو اور اپنے عوام کے نفس کو اخلاص کے لیے تربیت دیں۔ رمضان کا مہینہ یہ عبادت، پوشیدہ عبادت ہے، کوئی بھی ایسی چیز اس میں نہیں ہے جو انسان پر ظاہر ہو سکے باقی تمام عبادتوں کی طرح۔ مثلا اب نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، لوگ دیکھتا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا آپ کو۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ اخلاص کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انسان کے اندر اگر اخلاص ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے فرصت، یہ سب سے بہترین فرصت ہے رمضان کا مہینہ، تربیت، اپنے ارادہ کو تربیت دیں اور اس کو مضبوط کریں۔ کس چیز پر؟ بھوک پر صبر کرنے کا، پیاس پر صبر کرنے کا، اور یہ ساری چیزیں انسان کو کے نفس کو تربیت دیتا ہے کہ محبوب ترین چیز ہے تمہارے لیے اور مہیا موجود ہے، لیکن اس کو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ سب سے پہلے ارادہ کا عزم مضبوط ہونا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے یہ بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے، تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان مہینہ آسانی کی گئی ہے، شریعت میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات رائج کر دی گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مشکل کا مہینہ ہے،
اور بلکہ شریعت ہی اسلام ہی بھی بہت مشکل ہے، نہیں، بلکہ اسلام بہت ہی آسان سہولت ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں مسافر کو، مریض کو اور ان تمام لوگوں کو رمضان کے میں رخصت دیا گیا ہے کہ جب تک تم سفر ہو، جب تک تم مریض ہو، تم روزہ مت رکھو۔ اسی طرح محترم، پانچویں چیز جو ہے، رمضان ایک بہت ہی فرصت ہے، بہت عظیم موقع ہے انسان کے لیے کہ اس شریعت کا یہ بتانا لوگوں کو کہ شریعت کل بھی سارے لوگوں کے لیے لائق تھا، بہترین تھا اور آج بھی ہے۔ مثلا آج کے نئے نئے مسائل جیسے کڈنی کو کا دھولنا، کڈنی کے سارے مسائل کے بارے میں، عورتوں کو جو حیض و نفاس آتا ہے اس کے مسائل، دانتوں کا درد اور ویکسین لگانا، خون کا دینا، جہاز میں سفر کرنا، ان سارے مسائل کا جواب شریعت میں موجود ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کل بھی شریعت دنیا کے موافق تھا، آج بھی شریعت دنیا کے موافق ہوگا اور کل بھی دنیا کے موافق ہوگا، کبھی بھی یہ انفٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے یہ فرصت ہے ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں کہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ نفلی عبادتوں کرنے کے لیے، اور اس نفلی عبادت کے احکام کو بتائیں، اس کے مسائل کو بتانا اور اس کا طریقہ سکھانا۔ مثلا تراویح کے فضائل کو بتانا کہ فضائل تراویح خشوع خضوع سے پڑھنا چاہیے اور رتل القرآن ترتیلا پر عمل کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت اس مہینے میں کریں۔ تیسری چیز ہے جو زکوٰۃ کے احکام کو اس میں بتائیں۔ اسی طرح اعتکاف کے طریقہ کو، اعتکاف کے احکام کو بتانا، عمرہ کا رمضان میں کیا فضیلت ہے اس کو بتانا، افطار کرانا، اس طرح سے بہت ساری مستحبات عمل ہے جس پر لوگوں کو ابھارا جائے، ترغیب دلایا جائے کہ اس رمضان میں ان عملوں کو کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ بہترین غنیمت کو سمجھنا چاہیے، بہترین موقع ہے، اور بہترین اس موقع کو ہم غنیمت شمار کریں اور اپنے نفس کو اور عوام الناس کو بھی اپنے گاؤں، اپنے بستیوں کے مسجدوں میں لوگوں کو چند کلمات کہہ کر ہر نمازوں کے بعد تربیت دیں، جو ہمارے لیے بہترین موقع ہے اور اس وقت انسان اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔